عظیم الشان معجزہ ہے، اور اللہ کریم جل وعلا نے جو یہ معراج کروائی اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وحی کے جو طریقے بیان فرمائے نا ان میں سے یوں ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست وحی فرمائے یا من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے کوئی ایک حجاب کے ساتھ کوئی وحی فرمائے. تیسرا یہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یہ کسی رسول کو بھیجا جائے جو یعنی رسول سے مراد ملائکہ رسول ملائکہ وہ فرشتے جو رسولوں کے پاس آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جیسے جبریل امین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن کی آیات لے کر حاضر ہوا کرتے تھے. یہاں جو رب العالمین جل وعلا نے معراج کرائی ہے اس میں ہم تفسیر روح البیان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بیان کیا گیا کہ کئی آیات وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص معراج کے موقع پر حضور پر نازل فرمائی ہے، جو براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین جل وعلا سے سنی ہے. اس میں سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور یہ آخر تک، اس کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک یہ آیات، اور پھر سورہ والضحیٰ کی چند آیات وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص معراج میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس لیے تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی تینوں قسموں میں سے اعزاز نصیب ہو جائے، اس سے نصیب ہو جائے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی ہے تو کئی انعام کئی اکرام اس کے ساتھ ہیں. اور ایک بڑی پیاری سی بات ہے توحید کو سمجھنے والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کے لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. مقالات کاوی میں اس چیز کو لکھا گیا کہ جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسری بعبدہ، کیونکہ کئی انبیاء نے جب لوگوں کو معجزے دکھائے تو لوگوں نے عجیب و غریب حرکتیں کی، اور جب ان کی سمجھ میں نہیں آنے لگی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ لوگوں نے جناب چاند کو دیکھا تو کہا یہ ہم سے بڑا ہے تو اس کو خدا مان لیا. اسی طرح مختلف چیزیں، سورج کو دیکھا اس کو خدا مان لیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا انکار فرمایا اور فرمایا میں تو اس کو خدا مانتا ہوں جس کے حکم پر یہ چلنے والے ہیں. تفسیر اور آیات کا مفاہیم اس طرح کے ملتے ہیں. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی اور پھر اس کا بیان قرآن میں رب العالمین نے نازل فرمایا تو پھر ارشاد فرمایا اسری بعبدہ. لوگوں یاد رہے کہ اس بندہ خاص کو ہم نے معراج کروائی تو ہے، لیکن ہے یہ وہ کہ جس کے بارے میں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہی ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ بندہ ہے. اور بندے کی بھی کافی ساری اقسام ہوتی ہیں. بنیادی طور پر 3 قسمیں بیان کی گئی، عبد رقیق، عبد عابق، عبد معزون. مصطفیٰ کریم سے عبد معزون وہ ہوتا ہے کہ جس کو تمام اختیار ہوتا ہے اپنے آقا کے معاملات میں ان کو رد و بدل کرنے کا. یعنی اگر عبد معزون جو ہے وہ کسی چیز کو بیچے ہے غلام، لیکن اگر وہ آقا کی کسی چیز کو بیچ دے تو اس کی یہ بیع و شراء نافذ ہو جائے گی. کچھ خرید لے وہ نافذ ہو جائے گا. کہا گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین جل وعلا کے عبد ہے اور عبد معزون ہے. وہ عبد معزون کے جو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے تمام جہانوں کی خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہے، جس کو اتنی ملکیت عطا فرمائی گئی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب اس کو معراج کرائی ہے تو اس کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں کس کس چیز کی کیا کیا ملکیت عطا فرمائی گئی ہے، اور تم عبد معزون ہو جس کے بارے میں تم جو فیصلہ کر دو گے وہ نافذ ہو.